لا الہ الا اللہ۔ شیطان ایک بزرگ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تو خدا کو ایک مانتا ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بہت زبردست اور مضبوط دلائل ہیں۔ تو شیطان ان سے کہنے لگا تیرے پاس کیا مضبوط دلیلیں ہیں؟ تو جو بھی دلیل دے گا میں توڑ دوں گا۔ تجھ سے زیادہ وہ جو فلاں سادہ اور ان پڑھ بندہ ہے نا، اس کا ایمان تجھ سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور پھر شیطان کہنے لگا دیکھنا ابھی میں اس کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کروں گا، دیکھنا پھر وہ کرتا کیا ہے۔ چنانچہ وہی شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں اس بندے کے پاس گیا اور کہنے لگا تو جو مسلمان بنا پھرتا ہے اور تو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتا ہے اور ان کو اللہ کا رسول مانتا ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فلاں چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جیسی ہے اور تیرے پاس کوئی ایسے ثبوت تو نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اس سادہ آدمی نے اس کو جو ہے وہ ایک خطرناک قسم کا جو ہے وہ منہ سے میزائل داغ دیا اور جوتا اتار کے تو اس کو لگا پٹائی کرنے۔ تو شیطان وہاں سے بھاگا اور بھاگ کر واپس آیا، اس بزرگ سے کہا دیکھ لیا؟ اس عالم سے آ کے کہنے لگے دیکھ لیا میرے منہ سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وہ لفظ سننا گوارا نہیں کر رہا۔ تو اس کو گمراہ کرنا کیسا آسان کام ہے، جبکہ تو مجھ سے دلیلیں سن رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے خلاف تیرے سامنے باتیں کروں گا، تو ان کو بھلے توڑ دے گا لیکن جاتے جاتے کچھ اثر تو تیرے اندر بھی چلا ہی جائے گا نا، کچھ شک تو پڑ جائے گا تجھے بھی۔ اور کہنے لگا تجھے اگر ذرا سا بھی شک ہو گیا تو تیرا تو ایمان جاتا رہے گا۔ تو اس لیے بعض دفعہ ایک بندہ لفظ سنتا ہے، بعض ایسے غلط قسم کے بندے کا بیان اور تقریر سن لیتا ہے تو بندہ شبہ میں پڑ جاتا ہے، یار اس نے ایسے بات کی تھی، ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو۔ اب وہ جو ہو سکتا ہے نا وہ بندے کو بے ایمان کر دیتا ہے۔ جیسے ایک جنرل صاحب تھے، ان کو جو ہے وہ کسی قادیانی نے کہا کہ جی دیکھیں آپ پڑھے لکھے بندے ہیں تو آپ جو ہے وہ مولویوں کی باتوں میں کیوں آتے ہیں؟ آپ خود تحقیق کریں کہ مرزا صاحب کے بارے میں آپ جو ہے وہ پڑھیں، آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہ نبی ہیں، ذلی نبی ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ذلیل ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا جی آپ پڑھیں نا، اور کرتے کرتے بات اس نے کہا دیکھیں آپ مسلمان ہیں، آپ استخارہ کر لیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ جنرل صاحب اس جھانسے میں آ گئے، انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، اندھی بات تقلید جو ہے وہ مولویوں کے پیچھے ہی لگ جانا یہ کون سی سمجھداری ہے، میں بھی تو پڑھا لکھا بندہ ہوں تو لہٰذا میں استخارہ کرتا ہوں۔ اب جب اس نے استخارہ کیا تو استخارے میں شیطان نے اپنے کرشمے دکھائے اور وہ قادیانی ہو گیا۔ اب اس کے پاس ایک عجیب بات تھی کہ جو بھی کوئی عالم علاقے کا سنتا کہ وہ قادیانی ہو گیا ہے تو بڑے پریشان ہوتے کہ یہ کیا۔ اب بات کرنے کے لیے جاتے تو وہ جنرل صاحب بڑے آرام سے یہ کہہ دیتے کہ میں مولویوں کی بات مانوں یا اللہ کی بات مانوں، استخارے میں تو مجھے اللہ نے کہا ہے۔ تو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بصیرت دی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے میں تشریف لے گئے تو علماء نے یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا کہ حضرت اس طرح سے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو حضرت نے جا کے اس سے ملاقات کی اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم نے استخارہ کیا ہے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، یہ جو تم نے استخارہ کیا ہے، استخارہ تو ایمان کی حالت میں ہوتا ہے، استخارہ تو
ایمان کی حالت میں ہوتا ہے، اور تم استخارہ کرنے سے پہلے بے ایمان ہو چکے تھے، اب تمہارے استخارے میں کیا آنا تھا؟ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا جب تم نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں یا نہیں، میں استخارہ کرتا ہوں ہیں یا نہیں، شک ہوا، تم اسی وقت بے ایمان ہو چکے تھے، ایمان نکل چکا تھا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہر بات سننے کی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے باپ کے خلاف، تیرا باپ ایسا ہے ویسا ہے، اس جو ہے وہ گندے قسم کے آدمی سے باتیں سنتے رہیں، پھر اس کا دفاع کرتے رہیں، یہ کون سی غیرت ہے؟ کہیں خبردار میرے باپ کے خلاف کوئی بات میرے سامنے نہ کرنا، زبان کھینچ دوں گا میں تمہاری۔ ہر بات سننے کی نہیں ہوتی، ہر کسی کی تقریر سننے کی نہیں ہوتی، ہر لٹریچر پڑھنے کا نہیں ہوتا، ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی، ہر چیز سوچنے کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیٹھا سوچتا رہا، جو اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا وہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ منع کر دیا گیا کہ اللہ کے بارے میں نہیں سوچنا۔